بلال، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پراپرٹی کی رجسٹری پر کون کون سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو پراپرٹی کی رجسٹری ہے یا پراپرٹی کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس پہ ایف بی آر جو ٹیکس وصول کرتا ہے اس میں 236 کے اور 236 سی جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اس میں سیلر اور بائر دونوں ہی جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ایڈوانس ٹیکس بھی ہے، اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے۔ یہ تمام تر ٹیکس جو ہیں اس میں تین جو محکمے ہیں وہ ٹیکس وصول اس میں کرتے ہیں۔ ایک اس میں میونسپل کارپوریشن ہے، دوسرا اس میں بورڈ آف ریونیو ہے، جبکہ تیسرا اس میں ایف بی آر ہے، اور ان تینوں کے بہاف پر جو ریونیو حکام ہیں وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کر کے پھر انہوں نے یہ ٹیکس جو ہے ان تمام محکموں کو فردن وہ ٹیکس جمع کروانے ہوتے ہیں تاکہ جو فیس ان کے بہاف پر وصول کی گئی ہے وہ ان کو ادا کی جائے۔ لیکن اس میں ہوا کچھ اس طرح کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ فیسیں وصول کرتے رہے رجسٹریوں کے مد میں، اور وہ فیسیں جو ہیں بورڈ آف ریونیو کی جو فیس تھی وہ ان کو دے دی جاتی رہی، میونسپل کارپوریشن کی فیس جو ہے وہ بھی کافی حد تک ان کو ادا ہوتی رہی، لیکن جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے جو پیسے ہیں جو فیس لیے جاتی رہی وہ ایف بی آر کو ادا نہیں کی گئی۔ اور یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے مد میں جو فیس وصول کی جاتی ہے 236 کے اور 236 سی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس میں اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس کی ڈی سی ویلیو ایک مرلے کی اگر 10 لاکھ روپے ہے، تو اس میں 50 لاکھ کے پلاٹ میں تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف رجسٹری کا بائر اور سیلر جو ہے وہاں پر جمع کرواتے ہیں فیس کی مد میں قومی خزانے میں۔ اور یہاں پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر روزانہ اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں کیسز تو روزانہ ایسے آتے ہیں جو رجسٹریوں کے ریگارڈنگ ہوتی ہیں، اور ان کی فیسیں جمع ہوتی ہیں بورڈ آف ریونیو میں، میونسپل کارپوریشن میں، ایف بی آر میں، اور وہاں پر جو افسران بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب رجسٹرار ہیں۔ اور تقریباً یہاں پر 231 ملین کا جو غبن ہے، جو فراڈ ہے وہ کیا گیا ہے، اور تقریباً 1800 سے زائد رجسٹریاں ہیں جن کے پیسے ود ہولڈنگ ٹیکس کے ایف بی آر کو ادا نہیں کیے گئے۔ اور جیسے ہی رجسٹریوں کی تفصیلات ایف بی آر کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے اس تمام تر ریکارڈ کو جو ہے وہ کھنگالنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا کہ ان کے پاس اتنے مسنگ اماؤنٹ کیوں آ رہی ہے۔ تو جب رابطہ کیا گیا ریونیو حکام سے تو پھر پتہ چلا کہ 1800 سے زائد رجسٹریوں کے پیسے ایف بی آر کو دیے ہی نہیں گئے، وہاں سے وصول کر لیے گئے، جو وہاں پر سائل آ رہا تھا، جو وہاں پر شہری آ رہے تھے اپنی پراپرٹی۔ آپ نے کہا کہ 3 محکمے ہیں جو کہ یہ وصول کرتے ہیں سارے فیس اس کی مد میں، ٹیکس کی مد میں وصول کرتے ہیں، تو کس طرح سے اتنا بڑا ٹیکس فراڈ کر لیا گیا پھر؟ اچھا، اس میں بھی بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو وہاں پر سب رجسٹرار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ویسے تو جو ریونیو حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا ہی شفاف ہے اور انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ ہوا اس طرح سے ہے کہ جو سلپ نکلوائی جاتی ہے سسٹم سے، وہ سلپ کے پیسے جو ہیں وہ وصول کر لیے جاتے ہیں۔ جو بھی وہاں پر ان کے پاس سائل آتا ہے جو اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کروانی ہو یا رجسٹری کروانی ہو، وہ پیسے یا تو وہ وکیل کو دے دیتا ہے، یا اس کے پاس جو رجسٹری محرر ہوتا ہے جو وہاں پر عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان سے فیس لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کے بہاف پر یہ فیس جمع کروائیں گے۔ اور یہی پریکٹس چلتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو سائل ہے وہ خود کہے کہ نہیں میں خود جا کے جمع کروا کر آؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ وکیل یا جو رجسٹری محرر ہے وہی اس کے بہاف پر بینک میں جمع کرواتے ہیں۔ اب وہ سائل سے پیسے لے لیتے ہیں، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا فلا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب ان سے وہ رسید لے لیتے ہیں وہ ایک رسید پر تقریباً پھر 10 رجسٹریاں ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب سی چیز ہے کہ اس کو فیبریکیٹڈ کر دیتے ہیں۔ وہ رسید چونکہ جینون ہوتی ہے، جو بینک سے رسید نکلتی ہے وہ جینون ہوتی ہے، اس کو پھر سافٹ ویئر کے ذریعے ایک رجسٹری پہ 10 لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس کو ری رائٹ کر کے وہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ ایف بی آر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اس پہ جو سیریل نمبر ہوتا ہے وہ تو جینون ہوتا ہے، اور ایف بی آر کے پاس اس سیریل نمبر کے اگینسٹ وہاں پر سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ پیڈ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فیس جمع کروا دی ہے، لیکن جب وہاں پر نام دیکھتے ہیں تو وہ نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک جو چلان ہوتا ہے اس پہ 10 سے زائد رجسٹریاں جو ہیں وہ فیصلہ آباد میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکموں نے خود اس چیز کی انکوائری کی ہے، اور وہ ہوتا پھر اس طرح سے ہے کہ ایک رجسٹری محرر، آپ سن کے یہ بھی حیران ہوں گی کہ انہوں نے ایک رجسٹری محرر نے کروڑوں کی یہاں پر جو ہے وہ غبن
اوپن کیے ہوئے ہیں اور یہاں وہ موٹر سائیکلوں پر آتے تھے، اور آج کل آپ دیکھیں تو ان کا جو لیونگ اسٹائل ہے وہ بڑا ہی لیوش قسم کو ہو گیا، اور وہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے جو پیسے جو خزانے میں جمع ہونے تھے وہ وہاں پر جمع نہیں ہو سکے، وہ پیسے ان کی اپنی جیبوں میں گئے، اور یہاں پر ادارے اتنے بے بس ہیں کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جو سب رجسٹرار وہاں پر موجود ہیں، اور یہ ایک پورا مافیا ہے۔ بلال، یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 231 ملین روپے جو ہے وکلا رجسٹری کروانے والے ہڑپ کر گئے ہیں، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ خبر سب ہوتی ہے لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل، اس کی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اس میں جنہوں نے ایکشن لینا ہے وہ خود اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب جو ریونیو حکام ہیں، اب ان کا کام تو یہ ہے کہ اس تمام تر سچویشن کو بڑا ہی صاف شفاف قسم کا بنایا جائے۔ آپ جب وہاں پر رجسٹری کروانے جاتے ہیں تو اس کا ایک پورا پیٹرن ہے کہ سیلر اور بائر دونوں وہاں پر موجود ہوں گے، جو رجسٹری محرر ہے وہ آپ کی ڈیڈ بنائے گا، ڈیڈ بنانے کے بعد آپ نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اپنا بیان جو ہے وہ آپ نے آن لائن ریکارڈ کروانا ہے۔ جب وہ بیان آن لائن آپ کا ریکارڈ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی فیس جو ہے وہ بینک میں جمع ہوگی۔ بینک میں جمع ہونے کے بعد فرداً جو ہے وہاں پر رجسٹرار وہ آگے سے اس تمام تر عمل کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرے گا۔ ویریفیکیشن ہونے کے بعد رجسٹری جو ہے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ اب یہ سننے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک سسٹم سے گزر کے آتی ہیں، ہر چیز کو بڑا ہی باقاعدگی سے سکروٹنائز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد رجسٹری جو ہے وہ نام ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آپ اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ جب فیس جمع ہی نہیں ہوتی تو سب رجسٹرار یا رجسٹرار کس طرح سے رجسٹری پاس کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر اتنا بڑا فراڈ ہو گیا۔ اور یہ فراڈ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن جو فراڈ ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، ان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور افسران اس حوالے سے کچھ بھی پیش رفت کرنے میں ناکام ہیں۔ اور ایف بی آر کے نوٹس میں جب یہ معاملہ آیا ہے اور ایف بی آر نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کی چھان بین کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں پر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ کرپشن کر جائے، 231 ملین روپے جو ہیں قومی خزانے میں جمع نہ کروائے، اپنی جیبوں میں ڈال لے، 1800 سے زائد رجسٹریوں کا ریکارڈ ہی نہ ملے کہ ان کے پیسے کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے۔ تو اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کسی قسم کا نہ کسی آفیسر کا نام آیا ہے، نہ کسی رجسٹری محرر کا نام آیا ہے، نہ کسی وکیل کا نام آیا ہے، سب اس میں بری ذمہ ہیں۔ اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کارروائی کی بھی نہیں تھی۔ یہ تو ایف بی آر کو جب پتہ چلا کہ ہمارے اتنے اماؤنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے اور ہمارے بہاف پہ رجسٹریاں پاس ہو رہی ہیں، تو لکھا گیا، اور اب اس پہ جو کارروائی عمل میں لائی گئی ہے وہ کارروائی جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو لکھ دیا ہے اس حوالے سے کہ آپ انکوائری انیشیٹ کریں، اور اے ڈی سی آر کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے انکوائری انیشیٹ کر دی ہے، جو افسران اس میں ملوث ہوں گے نہ صرف ان سے ریکوری کروائی جائے گی بلکہ ان کے خلاف 1800 سے زائد رجسٹریاں ہیں، 1800 سے زائد رجسٹریوں کا ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ ہونے پر کون سے افسران اس میں ملوث رہے ہیں، اس کا سیکوینس کہاں رہا ہے، کہاں سے ٹیکس جو ہے وہ غبن کرنا شروع ہوئے اور بڑے افسر تک یہ ٹیکس غبن ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا دیتے ہیں کہ جو رجسٹری محرر جب وہاں پر سب رجسٹرار کے پاس آتا ہے وہیں سے ہی وہ گیم شروع ہو جاتی ہے، اور جب جو بندہ آپ کا وہاں پہ بیان ریکارڈ کر رہا ہے وہ بھی اس میں اوبویسلی ملوث ہے، جو وہاں پہ کلیریکل سٹاف ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو وہاں پہ رجسٹرار اور سب رجسٹرار ہیں، کیونکہ یہ ایک پوری چین ہے۔ اگر ایک بندہ سپوز اس میں آپ کی معاونت نہیں کرے گا تو وہ چین ٹوٹ جائے گی، وہ کسی طرح سے بھی جو رجسٹری ہے اس کا کام مکمل نہیں ہو پائے گا، سب کے حصے سب کو پہنچ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی رجسٹریاں کروائی ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے وہاں ان کو دیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ایک شخص اگر 50 لاکھ کا گھر لے رہا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی مشکل سے رجسٹری کے وہ اوپر والے 5-7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کیا ہوگا کہ میں اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے نام کروا لوں، اور اس کے پیسے جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی رجسٹری ہوئی نہیں ہے سرے سے اور وہ خود ہی افسران ریونیو کے جو ہیں وہ خود ہی کھا گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ادھر لگا دی ہوگی۔ تو یہ
بڑی ہی عجیب قسم کی سچویشن جو ہے وہ محکمہ ریونیو میں ڈیولپ ہو گئی ہے. 3 محکمے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں, عوام سے پورا پیسے لیے جا رہے ہیں. بورڈ آف ریونیو اپنے پورے پیسے لے رہا ہے, جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ اپنی پوری فیس لے رہی ہے, ایف بی آر جو ہے وہ اپنے پورے پیسے لے رہا ہے. لیکن اس میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان محکموں کو یہ پیسے نہیں پہنچ رہے, اور ایک ایک رجسٹری محرر جو ہے وہ کروڑوں کروڑوں کا نادہندہ ہے. اور اس چیز کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے, کیونکہ وہاں پر جو سچویشن ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہی ہے. لیکن اس میں نہ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے, نہ اس میں ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں